बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। पिछले हफ्ते की सारी डेवलपमेंट यकीनी तौर पे आप जानते हैं। सेनेट अपसेट एक बहुत बड़ा अपसेट था और उसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की अहम तरीन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने पे रजामंद नहीं है। उनका ये ख्याल है कि हमें कुछ वक्त लेना चाहिए और हमें असम्बली से बाहर जाके हम अपना मुद्दा अवाम के सामने रख नहीं पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवान में रह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवान में रह के ही हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है, जबकि अपोजिशन जमातों में ये इत्तेफाक के राय पाया गया था कि हम लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े दे देंगे और इस्तीफ़ों की बारहा बात भी हुई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने दावे भी किए कि इस्तीफ़े उनके पास पहुँच चुके हैं, लेकिन ताहाल वो इस्तीफ़े स्पीकर नेशनल असम्बली को नहीं दिए गए और वो इस्तीफ़े पब्लिक नहीं किए गए, जिसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ फ़िलहाल 4 अप्रैल तक डिले कर दिया है। उसके बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी, इस्तीफ़े देगी या नहीं देगी, और PDM इत्तेहाद उसके बाद ही अगली स्ट्रेटजी दे पाएगा। यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा दचका है अपोजिशन इत्तेहाद के लिए, क्योंकि एक ऐसे क्रिटिकल मोड पे जब 26 मार्च की लॉन्ग मार्च डिसाइडेड थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फ़ैसला आना अपोजिशन इत्तेहाद को मज़ीद मुश्किलात की तरफ ले जा चुका है, जिससे अवामी तासर ये पाया जाता है कि अब PDM हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यकीनी तौर पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत भी रिलैक्स है और हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि अब उनका मामलात सब ठीक हैं। लेकिन अवाम अब भी ये जानना चाहती है कि क्या महज PDM के ख़िलाफ़ बयानबाजी ही मुल्क के मसाइल का हल है, या प्रैक्टिकली इमरान खान कुछ करेंगे। वो वादे, वो दावे, वो नौकरियाँ, वो घर कब अमली शक्ल अपनाएंगे, कब एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ हुकूमती जमात के नुमाइंदा भी इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा भी होंगे। हमारे साथ रहेगा। शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंट्रो में हमने बात की मुल्क की सियासी मंजरनामा यकसर बदल गया, क्योंकि अपोजिशन का जो टेम्पो था वो उनमें पाई जाने वाले इख्तलाफात की वजह से कदरे कम हो गया है। उसके साथ साथ हुकूमत जो परेशानी का शिकार थी वो भी अपोजिशन की मौजूदा सूरत हाल की वजह से उसे एक मॉरल सपोर्ट मिल रही है। इस हवाले से अपोजिशन अगला लाएमल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अपोजिशन के अहम तरीन रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी थे और इस पूरे प्रोसेस में अपोजिशन में बड़े फ्रंट लाइन के लीडर भी हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि सेनेट में आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार थे, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने आपको बड़ा एक 54 वोटों से वो आगे निकले और आपको बहुत ही कम वोट मिले। वजह क्या थी? क्या आप भी यही कहेंगे कि कोई दंदी ज़्यादा इलेक्शन था, कोई कन्फ्यूजन थी, कोई मसला था? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सेनेट इलेक्शन के मौके पर मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग हुई। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी आमद पर देखा हमने तो जो पोलिंग बूथ है वहाँ कैमरे लगे हुए थे। जी, उन कैमरों का क्या मकसद अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं हो सकी। जाहिर है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो जिम्मेदार है, बताए उसने खुद किया है या किसने किया है, ये तो उनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि सूरज जिलानी साहब कि जो 7 वोट तो मुस्तरद हुए, वो भी हम समझते हैं कि वो मुस्तरद नहीं थे, मुस्तरद किए गए। तो हाजी साहब, फिर अगर ऐसा है कि ये इलेक्शन सारा आप जैसे फरमा रहे हैं कि धांधली थी, हॉर्स ट्रेडिंग थी, तो क्या फिर जो यूसुफ रज़ा गिलानी सीट जीते वो भी इसी तरह जीते? क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये वाला फेज़ फेयर नहीं है, वो फेयर था। इस पे क्या कहेंगे आप? तीसरी बात ये है कि वो 7 वोट जो वहाँ खराब किए गए इलेक्शन में, वो 7 वोट हुकूमती उम्मीदवार को मिले।
وہ کیسے ملے, کس کے دباؤ کے تحت ملے, ہارڈ اسٹیڈنگ ہوئی, ضمیر فروشی ہوئی, کیا ہوا, اس کا پتہ لگانا ہے پی ڈی ایم نے. جی تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو ہمارے آئین میں ایوان بالا کہلاتا ہے, اس کی تقدس کو اس طرح پامال کیا گیا, پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی, ادارے کے لیے بھی کسی طرح بھی مناسب اور مفید نہیں. جی حدیث صاحب, آپ کا پوائنٹ اس پہ آ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سرپرائز دیا پی ڈی ایم کو, اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم تو استعفے نہیں دیں گے, تو اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم متحد رہ پائے گی, اپنے ٹارگٹ اچیو کر پائے گی, یا ایک ایسی دراڑ پڑ چکی ہے جس کے بعد اب پی ڈی ایم کا سنبھلنا مشکل ہے؟ اصل ہارڈ اسٹیڈنگ عام طور پہ حکومت کرتی ہے, دباؤ حکومت ڈالتی ہے, دباؤ میں نہ آئے تو خریدتی ہے حکومت, زمین کے سوداگروں کو خریدتی ہے حکومت. جی اور اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن پھر اس الیکشن میں دیکھیں جی, یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا بہت بڑا فرق تھا. جی وہ ایک تو پنجاب سے تعلق ہے, پھر پنجاب کو کیبنیز نے بھی حد تک اس کو ووٹ دیا, پیپلز پارٹی اور سابق وزیر اعظم کی ساری چیزیں. اور اس کے مقابلے میں جو حفیظ شیخ تھے, ایک تو حفیظ شیخ کا کوئی پاکستان میں کوئی کردار نہیں, وہ خانہ بدوش انسان ہے, جائے کل نہیں ہوگا یہاں. اور جو اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران نے ایک طرح سے آئی ایم ایف کو مسترد کیا, حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کو مسترد کیا. تو وہ الیکشن میں اس میں اور اس میں ضمیر حاصل. جی حدیث صاحب, یہ بتائیں کہ اب اس تناظر میں بظاہر تو 26 مارچ کا لانگ مارچ بظاہر وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن کیا کوئی پی ڈی ایم کی کور کمیٹی میں کہیں کوئی ایسی ڈسکشن جاری ہے کہ اب بھی ہم اس پہ کوئی کام کر سکیں؟ جب بالادست حکومت نے لوگوں کو بلا چھوڑا تو انہوں نے زمین کے مطابق فیصلہ کیا. جب بلا نہیں تھا تو پھر میرے الیکشن میں آپ نے دیکھ لی کہ وہ 7 ووٹ سے کہا چلے گئے. عزیز صاحب, یہ بتائیے گا کہ 26 تاریخ کو جو لانگ مارچ ہونا تھا وہ تو اب بظاہر ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن کیا پی ڈی ایم کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم نواز, میرے پاس خبر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں ہوتا, لیکن اب ظاہر بظاہر کوئی حالات نظر نہیں آ رہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اب اس 26 والے لانگ مارچ کا کیا بنے گا؟ کیا اب کس اپریل میں یا مئی میں مارچ ہوگا؟ اس حوالے سے بتائیے گا. پیپلز پارٹی کا جو رویہ اس دن میں سامنے آیا ہے وہ یقیناً افسوسناک ہے. ایک اتحادی جماعت کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی مشکل ہے, کوئی مجبوری ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی مشکلات کو بھی ہم سمجھتے ہیں, مشکلات کو بھی ہم سمجھتے ہیں. قیادت جیلوں میں ہے, ان پر کیسز ہے, ان مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ رعایت کرتے آ رہے ہیں. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ ساتھ دیتے ہیں. لیکن ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں ہمیں ٹھوس فیصلے کرتے تھے, جہاں ہمیں سلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بھیجنا تھا, موقع پر آ کے بالکل بھی پیچھے ہٹنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں کیا پیپلز پارٹی. لیکن ہم نے نوجوان کو اختیار کیا ہے. آپ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلائے اور اس میں آپ کو یہ ہمیں بتائیں کہ استعفیٰ کب اور پھر لانگ مارچ کب, کس مہینے میں, اب انہوں نے یہ ہمیں بتانا ہے. اور ہمیں توقع ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے
اور ان کا شروع اب روز اول سے ان کا بیانیہ بھی یہی رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2018 کے انتخابات میں بدترین حاصل کی ہے اور یہ ہم سب کا موقف تھا. ہم اسی بیانیے کو لے کر آج تک چلے. تو پیپلز پارٹی بھی اسی بیانیے کے بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور پھر ایٹم بم بھی چلائیں گے. تو ایٹم بم کی چیزوں کا فیصلہ تھا. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ کریں گے. جی حدیث صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا اب اگلا لائے عمل کیا ہے، کیونکہ بظاہر تو پی ڈی ایم ایک فیلئر کی طرف جا رہا ہے اور حکومت کو بڑی ریلیکسیشن مل گئی سینٹ کے بعد. اب حکومت کا جو مارل ہے وہ بڑا اپ ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ موقف ہے، ایک بیانی ہے، مصیبت قائم ہے اور پی ڈی ایم کی حکمت عملی میں استعفے بھی شامل ہے اور اسی طرح لانگ مارچ بھی شامل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. خدا نخواستہ اگر وہ کوئی منفی فیصلہ ان کا آتا ہے پھر پی ڈی ایم کی باقی جو جماعت ہے وہ بیٹھ کر کوئی حکمت عملی طے کرے گی. جی حدیث صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ نہیں کرتی پی ڈی ایم ڈارمنٹ رہے گی، کوئی سرگرمی نہیں ہوگی، کوئی جلسہ نہیں ہوگا، خاموش رہیں گے اور پیپلز پارٹی کے فیصلے کا انتظار کریں گے. سرگرمیاں تو ہر ایک پارٹی کی اپنی اپنی رفاق سے ہیں. کل بھی مولانا صاحب نے آپ نے دیکھا پشاور میں بہت بڑی شمولیت کی لوگ تھے. میں بھی 4 سپتمبر کی طرف گیا تھا، وہ بہت بڑا پروگرام تھا. ہماری سرگرمیاں تو جاری ہے لیکن اس طرح کا پلیٹ فارم تھے. اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو کتنے دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگے گا. زیادہ تو انتظار نہیں کیا جا سکتا. حدیث صاحب ایک اور بڑا اہم اور آخری سوال کہ زرداری صاحب نے بات کی کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں اور اس کے بعد ہم ایک جنگ کے لیے تیار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے پی ڈی ایم لیڈر، آپ نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ واپس آئیں اور آ کے اس ساری چیز کو فیس کریں اور ایک جمہوری سیاستدان کے طور پہ فرنٹ فٹ سے اس کو لیڈ کریں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بیماری کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے ہیں. ڈاکٹروں نے یہاں کی حکومت نے اجازت دی اور وہ بیماری واقعی سب کو پتا ہے کہ جان لیوا بیماری تھی. تو جب تک وہ تندرست نہ ہو میں تو کم از کم سب پہ نہیں ہوں کہ بیماری وہ سر پہ لے کے وہ یہاں آئے. وہی رہے تو بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ تب کریں گے وہ مسلم کی خوب خاموش ہو. کی قیادت یہاں موجود ہے. کے جو سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب، نائب صدر مریم نواز صاحبہ، اس نے تو گورنمنٹ کو ٹھیکے نہیں دیا. مسلسل اس نے جنتے کی ہر ملین مارچ کو شریک رہی ہے. وہ بھی میدان میں ہے اور اسی طرح سر اقبال اور یہ راغب ثناء اللہ صاحب اور خاص طور پہ خاقان عباسی صاحب بڑی جرت کے ساتھ جو ہے وہ تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ میدان خالی ہو، کوئی نہ ہو، پھر حکم کی ضرورت ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی لاش دے کر. لیکن جب پارٹی بڑے جلسے کرتی ہے مسلم لیگ کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پارٹی سے بھی دیکھا ہے، تو کسی قیادت کا فقدان بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتیاط ہونے کے بعد ہی نواز شریف آئے. بہت بہت شکریہ غفور حیدری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پی ڈی ایم کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری، جنہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑا لیکن آفریدی صاحب وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اب بھی پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس میں ایک امید باقی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا فیصلہ سناتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو کامیاب یا ناکام کرنے میں. یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ زرداری صاحب کا پلڑا کیا حکومت کی طرف ہے یا ان کا ووٹ پی ڈی ایم کی طرف ہے. کیونکہ اب تک کے جو حالات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جب اپوزیشن اتحاد کامیابی کے قریب پہنچا، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومتی
पलड़े में अपना वजन डाला और उससे हुकूमत एक बड़े बुरान से निकली। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ अपोजिशन की हिताद तकरीबन फ्लॉप होता नज़र आ रहा है, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो नाकाम हो गई, लेकिन अब क्या हुकूमत के लिए सारे खतरात टल गए? क्या अब सब अच्छा है? क्या गवर्नमेंट अब आवाम की रिलीफ के लिए कुछ कर पाएगी? ये वो सवाल हैं जो अब भी लोगों के जहनों में हैं। अपोजिशन ये सवाल करे ना करें, उनमें दरारें पड़ें या वो मुतहद रहें, लेकिन हमारा ये काम है कि हम हुकूमत वक्त से ये सवालात उनके सामने ज़रूर रखें कि आम आदमी की ज़िंदगी कब बेहतर होगी। वो वादे, वो दावे जो आपने हुकूमत में आने से पहले किए थे वो कहाँ गए? वो तैयारी की बातें जो आपने की थी कि हम तैयारी के साथ आ रहे हैं, वो अब बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पहला सवाल यही है कि पीडीएम की तलवार जो आपके सर पे लटक रही है वो वक्ती तौर पे हट चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में जो मुतज़ाद बयानियाँ हैं उसकी वजह से आपको कुछ टाइम मिल रहा है। क्या इस टाइम में आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? क्या जो आवाम के मसाइल हैं जिससे लोग आपसे तंग आते जा रहे हैं, आपकी हुकूमत से तंग आते जा रहे हैं, उससे निकलने का कोई वे आउट है आपके पास? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो हमारी जो निचला तबका है और जो हमारी जो गरीब लोग हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है, उनकी किस तरह से उनको जो सहूलत देनी है ताकि उनका जो उनके फंडामेंटल राइट्स उनको मिल सकें। शुरू से पहले दिन से मेरे ख्याल में कोई दिन नहीं गुजरा जब उनको इसकी जो है परेशानी ना लाहक हुई हो। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, चूंकि अब ये ऑपोजिशन ने तो मैं ना मानूंगी का रट लगाई हुई थी, वो खत्म हो गई है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने एक पूरी आज जो इफ्तिताह किया, आपने देख लिया कि 1500 जो यूनिट्स हैं जो गरीबों को, जिनकी 5 लाख जो है और जिन 20 साल के जो छोटे एक साथ से उनको ये घर मिलेगी, इसकी इफ्तिताह हो चुका है। फिर आपने देखा कि ये जो इंसाफ हेल्थ कार्ड्स हैं ये पूरे केपी में तो मिल चुके हैं, पंजाब में भी 65% मिल चुके हैं। और जो अब रमजान पैकेज है, ये बहुत बड़ा पैकेज है जो 7 अरब और 40 करोड़ का पैकेज है, जिसमें 17 ऐसे एसेंशियल आइटम्स हैं यूटिलिटी स्टोर में जिनकी कीमतें जो हैं वो उनको कम रखा जाएगा और मेंटेन किया जाएगा। तो ये सारी वो इकदामात हैं जिससे इमीडिएट रिलीफ जो है वो अवाम को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सियासी एक कमेटी फॉर्म की है जिसमें हमारे 10 मेंबरान हैं, वो इसी मकसद के लिए है कि वो बैठ के सारे देखें कि किस तरीके से हमने अवाम को रिलीफ पहुंचाना है और ग्रास रूट लेवल पे जो तंजीम हमारी है और जो लोकल बॉडीज की जो इलेक्शंस हैं किस तरह से उनको अमल में लाया जाए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिलीव करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो उससे अवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है और उनकी जो तमाम जो ज़रूरियात हैं और जो उनकी जो सहूलियात हैं वो उसके ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकती है। बाकी आपने देख लिया है कि जो कार्टेल्स हैं और जो माफियाज हैं, चाहे वो गंदम का हो, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे जहाँ बैठे हुए हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हमारा जारी है। और जो अस्पताल की जो सहूलियात हैं और जो तालीम की सहूलियात हैं उस पे हमारी पूरी तवज्जो है कि, और ख़ास तौर पे कोविड के ज़माने में तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सहूलियात हैं ये आवाम तक पहुंचाई जाएं। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो देखें, वहाँ पे फैसलाबाद में इस वक्त हमारे जो फुल कैपेसिटी पे टेक्सटाइल मिल्स चल रही हैं, वहाँ पे मजदूर कोई नहीं मिलते हैं, जबकि 10 लाख मजदूर जो हैं वो जॉबलेस हो गए थे पिछले एतवार में। और अब पूरी ये जो जॉब्स हैं उनको हमारी जो इंडस्ट्री है दोबारा रिवाइव हो रही है और हमारी जो रिमिटेंसेस हैं वो 24% जो हैं वो बढ़ गई हैं। ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अब प्राइम मिनिस्टर ने जो पेट्रोल की कीमत है उसको भी कहा है कि जी इसको आगे आपने नहीं बढ़ाना, वो ओगरा की जो एडवाइस है उसको उन्होंने इस वक्त जो है वो रद्द कर दिया है। तो ये वो चीजें हैं जिससे प्राइम मिनिस्टर जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक आम इंसान है
اس کی زندگی مزید مشکل نہ ہو. مہنگائی بہت ان کو ادراک ہے اس چیز کا, کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ 85% جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی اکانومی ہم نے انہیرٹ کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیوی ٹیکسز جو ہیں وہ صرف ذریعہ آمدن ہے. ایک ماچس کی ڈبی ایک غریب استعمال کرے یا امیر استعمال کرے, دونوں کو ایک ہی قیمت کی پڑتی ہے. اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ اس کی بیس براڈ کریں, اور اس میں ہم نے 8 لاکھ سے ابھی ہمارا 16 سے لے کے ہمارا 18 لاکھ تک ہمارے اس میں اب اور شامل ہو گئے ہیں اس میں ٹیکس نیٹ میں لوگ. تو آہستہ آہستہ دیکھیں ایف بی آر کی جو ریفارمز ہیں ان کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, اور پوری کوشش ہے ہماری کہ ایک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پچھلے 4-5 مہینے سے ہمارا جو ہے وہ سرپلس میں ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ مسلسل گر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو روپی ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. ہماری اکانومی جب مضبوط ہوگی تو اس سے پھر ہمارا جو ایک عام شہری ہے اس کی جو خرید کرنے کی جو طاقت ہے خریدنے کی وہ بڑھے گی, اور جب وہ بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اور بچوں کے لیے کھانے پینے میں نیوٹریشن میں اور زیادہ سہولت ہوگی. اس کے علاوہ چھوٹے قرضے ہیں. روزگار اسکیم دیکھیں پنجاب میں جو ہم نے شروع کی ہے اس میں خواتین سے لے کے یوتھ سے لے کے ان تمام کو ہم جو ہے اسمال انڈسٹریز جو لگاتے ہیں یا اسمال کاٹیج بزنسز ہیں ان کو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لونز دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی گھر کی جو ہے ضروریات اپنے انڈسٹری کی یہ پوری کر سکیں, اور جو کووڈ میں ان کو جو نقصان ہوا تھا اس کو بھی ان کو ریوائیو کیا جائے. اس کے علاوہ جی ہمارے بہت سارے قوانین آئے ہیں جس میں ڈومیسٹک ورکرز بل ہے, اس میں ہوم بیسڈ ورکرز کا بھی بل آ رہا ہے. یہ وہ سارے قوانین ہیں, ٹرانسجینڈرز کے قوانین ہیں جن میں پچھلی حکومتوں نے ان طبقات کو کوئی پروٹیکشن دی ہی نہیں سرے سے. جب آپ کو کوئی قانون پروٹیکشن ہی نہ دے, جب سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک میں ہی آپ نہ آئے, تو پھر آپ تو ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ہوتے ہیں اور آپ کی ایکسپلائٹیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ ہماری حکومت ہے جس نے ان مارجنلائز سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لیے قانون سازی کی ہے, اور اب ان کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان کو مل جائیں گے. تو یہ سارے وہ ہمارے اقدامات ہیں جو ہمارے صاف پینے کا پانی میں آپ کو بتاتی چلوں, آب پاک اتھارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے اب امپلیمنٹیشن سٹیج پہ آ چکی ہے. ابھی پیچھے جو فیصل آباد میں آپ نے دیکھا جو ایک پروجیکٹ ہمارا جو جمرہ میں جو سٹارٹ کیا وہ گورنر صاحب جو افتتاح کرنے گئے تھے, اس میں 57,000 جو لوگ ہیں جو کہ 16 دیہاتوں سے جن کا تعلق ہوگا ان کو صاف پینے کا پانی ملے گا. اسی طرح پنجاب کے تمام اضلاع میں یہ جو آب پاک اتھارٹی ہے اس کے لیے 10 ارب مختص کیے گئے تھے, اور اب وہ انشاءاللہ تعالی جو پینے کا پانی جو اس وقت 85% لوگوں کو نہیں حاصل, جو ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر انسان کا, وہ بھی قوم کو لوگوں کو تک پہنچ جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں جن پہ ہماری حکومت جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہی ہے, اور پرائم منسٹر نے تو ابھی کہہ دیا ہے کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں, اب اور کوئی ٹرائل ایرر نہیں ہے اور کوئی ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہوگی, اب پوری طرح سے فل تھروٹل ڈیلیوری کا ٹائم ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2. عثمان یہ بتائیے گا کہ جو عثمان بزدار کے حوالے سے اب چل رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ پنجاب میں جو ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو سی ایم لگایا گیا ہے, کیا اب انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا اب بھی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس ڈیلیور کریں گے اور اگلے جو 1.5-2 سال یا 2.5 سال کا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے وہ بھی وسیم اکرم پلس پہ ہی آزمانا چاہتے ہیں؟ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, معلوم نہیں کیوں عثمان بزدار بھلے بندے ہیں, ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے, پرائم منسٹر عمران خان جب تک عثمان بزدار کے پیچھے کھڑے ہیں ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے کور کمیٹی
کی جب میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں سے یہی عندیہ دیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کو عثمان بزدار پہ پورا اعتماد ہے اور وہی کنٹینیو کریں گے. تو ہی از دا لیڈر آف دا ٹیم. ان کی ثوابدید ہے, اگر وہ چاہتے ہیں ان کو رکھنا تو ٹھیک ہے, اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں جب تک کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ان پہ اعتماد ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, حفیظ شیخ آپ کی جماعت کے سینٹ میں امیدوار تھے, ان کو یوسف رضا گیلانی نے شکست دی. سیاسی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کیونکہ آئی ایم ایف کے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہ دے کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, اور خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ کے جو وعدے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آئی ایم ایف سے معاونت نہیں لیں گے, آئی ایم ایف کے پاس جانا ملک دشمنی ہے. اب آپ خود اس سارے پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں, آپ آئی ایم ایف کے بندے کو سینٹ میں آگے لانا چاہ رہے ہیں, تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اندرونی طور پہ ایک ریئیکشن تھا, آپ کے خیال سے ایسا ہی ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے اس میں؟ دیکھیں, یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے کہ ہم بھی بالکل آئی ایم ایف کے پاس جانے کو ہم نے بہت ایک ناپسندیدہ ہمارے لیے ایک ایکشن تھا, لیکن ہمیں کرنا پڑا کیونکہ ہماری بہت ساری مجبوریاں تھیں. جب ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتی ہے. اب یہ جو سینٹ کے الیکشن میں حفیظ شیخ کے ساتھ جو معاملہ ہوا, تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ حفیظ شیخ پہ عدم اعتماد کا مطلب ہے کہ حکومت پہ عدم اعتماد. دیکھیں, جس طرح میں نے عثمان بزدار کے متعلق آپ سے بات کی, وہی میں حفیظ شیخ کے متعلق بھی دہراؤں گی کہ آپ کا جو کیپٹن ہے ٹیم کا, اس نے 22 سال اس لیے تو سٹرگل نہیں کی کہ ہر چیز جو ہے انہوں نے کسی کی ڈکٹیشن سے یا کسی اور کے کہنے سے انہوں نے ضائع کرنی ہے. اب اگر انہوں نے حفیظ شیخ کو, اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جی آپ کنٹینیو کریں کیونکہ آپ نے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, ہماری اکانومی کو ڈائریکشن صحیح مل رہی ہے آپ کی وجہ سے, تو آپ کنٹینیو کریں کیونکہ مجھے آپ کے اوپر اعتماد ہے. تو اگر پرائم منسٹر کو ان کے اوپر اعتماد ہے تو پارٹی ہماری جو پی ٹی آئی جو ہے, ٹھیک ہے ہمیں اختلاف بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے, لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے ان کو اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے, اور ایک انٹرنل فورم پہ اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب آپ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو لیڈر ہیں ان کے ڈیسیجن کو آنر کریں اور ان کے بازو بنیں اور ان کو اسٹرینتھن کریں. تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے یہ ہم ساروں کو بالکل اس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ اکٹھی سٹرگل کی ہے اور یہاں تک ہم اکٹھے پہنچے ہیں اور آگے بھی ہم نے اکٹھے جانا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حفیظ شیخ نے ریزائن بھی کیا, لیکن پرائم منسٹر نے وہ ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیا. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہمارا لیڈر ہے, جو ہمارے کیپٹن آف دا ٹیم ہے, وہ کچھ نہ کچھ ضرور ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہوگی, کوئی پلان ہوگا جس کے مطابق اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جی عظمیٰ, آپ سے آخری سوال میرا, اور اسی حوالے سے میں یہ پھر جاننا چاہوں گا کہ سارے مسائل, مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے, عوام کی جو ریلیف کا نعرہ تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ نوکریوں کا دعویٰ, وہ باقی وعدے, کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی. اس حالات میں خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی آف دی ریکارڈ ڈسکشنز میں ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ حکمت عملی پہ بات ہو بھی رہی ہے, یا محض اپوزیشن کو چور کہنا, اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دینا, یہی اب اس حکومت کا کام رہ گیا؟ اس پہ کائنڈلی کوئی ایسی بات کیجیے گا جو ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ آئے کہ آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بلکہ خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ گورننس جو ہے وہ اتنا مشکل کام ہے, اور ہم جب آئے ہیں تو 1 سال تو ہمیں یعنی کہ اپنا سر پیر سیدھا کرنے میں ہی لگ گیا. ہمیں سمجھ بعد میں آئی کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کتنا کرپٹڈ ہے, کتنے مافیاز ہیں, کتنے کارٹیلز ہیں, کتنی دشواریاں ہیں جس سے ہمیں گزر کے ہم اپنا جو ہے مینیفیسٹو جو ہے یا اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب جو کل یا پرسوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کی, تو یہ عندیہ دیا جا رہا ہے کہ کابینہ میں کافی چینجز متوقع ہیں.
प्राइम मिनिस्टर ने अब एक हार्ड लाइन ले ली है, ब्यूरोक्रेसी में भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आगे आने वाली हैं, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम है और प्राइम मिनिस्टर ने अब टॉलरेंस जो है उनकी, मेरे ख्याल में जो एक था ना कि जी आपको सेकंड चांस दिया जाए या थर्ड चांस दिया जाए, वो अब उसका टाइम खत्म हो गया है। तो अब आप देखेंगे अनकरीब के बहुत सारी काबीना में चेंजेस आएंगी, जो डिलीवर नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हमारी पॉलिसीज और हमारा जो एक मैनिफेस्टो है वो स्लो पे जा चुका है और पूरा नहीं हो पा रहा था हमसे। उसके राह में जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, अब उनको सख्ती से किया जाएगा और किया जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब टाइम डिलीवरी है और ये प्राइम मिनिस्टर ने ये पैगाम सबको पहुंचा दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उस्मा कारदार। उनसे पहले हमने बात की डिप्टी सेनेट की चेयरमैन की जो पोजीशन के लिए मौलाना गफूर हदी साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, JUI के वो रहनुमा हैं। उनसे बात की, दोनों बयानी आपके सामने रखे। अवाम सबसे बेहतरीन जज है कि क्या PDM जिस नैरेटिव को लेके चल रही है वो ठीक है, या हुकूमत के जो दावे हैं, जो वादे हैं, जो पुरानी हुकूमतों पर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, जो मजबूरियाँ हैं, वो ठीक है। फैसला यकीनी तौर पे आपने करना। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।